السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے جازم حتیم کا ناول آدم اور ابلیس، ایپیسوڈ 3، باب نمبر 2، شروع مسابقہ. دوستی کی 4 منازل ہیں. اول ملنا، دوئم عام دوستی، سوئم قریب آنا، چہارم رازداری. مگر جب دوستی رازداری کے زینے کی مسافت طے کر لیتی ہے تب آخری منزل آتی ہے جو کہ اجنبی ہونے کی ہوتی ہے، یعنی 2 ایسے اجنبی جو ایک دوسرے کو روح تک جاننے کے بعد اجنبی ہو جاتے ہیں. عزت اتنی زیادہ جتنی شناسی کم. مگر کیا ہر بار ایسا ہونا لازم ہے؟ جواب: ہر ذات کے اپنے ظرف اور ضمیر میں پوشیدہ ہے. ہر وجود کا اپنا جواب ہے. پہلی منزل ملنا. کامن روم سے زائنہ کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. سننے سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ فزکس کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہو. وہ اپنے دھیان میں گم تھی جب آریز کامن روم میں داخل ہوا اور چلتے ہوئے اس تک آیا. ہیلو، ہے کیا کر رہی ہو؟ وہ سوال کرتا سامنے صوفے پر بیٹھا. وہ کچھ نہیں، بس ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہوں. لہجے میں گھبراہٹ کا عنصر غالب تھا. آئی ہیٹ دس سبجیکٹ. مجھے کون سا شہد لگتا ہے؟ وہ ناک میں منمنائی، مگر آواز اتنی تھی کہ آریز تک بمشکل پہنچی. جی؟ اس نے حیرت سے زائنہ کو دیکھا. کچھ نہیں. میرے سے کوئی ناراضگی ہے کیا؟ جب بھی دیکھتی ہو سنجیدہ سا منہ بنا لیتی ہو. نہیں، وہ شاید آپ پہلی بار آئے، ہو سکتا ہے اس لیے، یا آپ کو ایسے ہی لگتا ہے. پہلی بار تو نہیں آیا. میرے ہوتے ہوئے شاید پہلی بار آئے ہیں. اس نے بھویں اچکاتے ہوئے اسے دیکھا. مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ آریز کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر گھبرا گئی تھی. میں نے اس طرح کی کوئی شکایت کی؟ نہیں. اس طرح گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں بندہ نہیں کھاتا. اتنی سیاہ آنکھوں سے بندہ ہی غائب کر لیتے ہوں گے، اس نے دل میں سوچا تھا. بندہ بھی غائب نہیں کرتا ہے. زائنہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی. کیا یہ ذہن پڑھ سکتا ہے؟ گوروں میں پلا ہے، ہو سکتا ہے کہ ذہن پڑھ سکتا ہو. اس نے دل میں سوچا اور پھر پل میں یہ خیال دل سے نکال دیا. آریز نے اپنے کف سے کف لنکس نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھے تھے، جن کو دیکھ کر بے اختیار زائنہ کے لب ہلے. گوچی انٹرلاکنگ سٹرلنگ سلور کف لنکس. تمہیں کیسے پتا؟ اسے واقعی حیرت ہوئی تھی. میرے پاس بھی ہیں ایسے کف لنکس، سیم ٹو سیم. لڑکیاں تو کف لنکس نہیں پہنتی. یہ مت کہنا کہ تم پہنتی ہو. نہیں، میں نہیں پہنتی. مجھے بس کف لنکس کلیکٹ کرنے کا بہت شوق ہے. مجھے ابھی 1-2 مہینے پہلے سلیمان ماموں نے گفٹ کیے تھے. کہ آخر سلیمان ماموں ہیں کون؟ وہ کبھی آئے تو آپ کو ملواؤں گی. اوکے. آئس کریم پڑی ہے؟ جی. کون سے فلیور کی؟ سارے ہیں. مجھے چاکلیٹ والی کھانی ہے. زائنہ اس کے لیے آئس کریم لینے کچن چلی گئی. جب وہ آئس کریم لے کر واپس آئی تو آریز نے ٹی وی پر کوئی مووی سرچ کی ہوئی تھی. کم آن لیٹس واچ اے مووی. پھر کیا آریز جو بھی فلم لگاتا یا تو زائنہ نے پہلے سے دیکھ رکھی ہوتی یا اس کا ناول پڑھ رکھا ہوتا. کہ تم نے اتنی فلمیں کب دیکھیں؟ ملکہ کے گھر. ملکہ کون؟ عاقبہ. وہ کون؟ میری دوست. او، میں نہیں جانتا. جان جائیں گے. وہ ہنستے ہوئے پھر سے آئس کریم لینے کے لیے کچن کی طرف چلی گئی تھی. اگر تم اڑ نہیں سکتے تو بھاگو. اگر تم بھاگ نہیں سکتے تو چلو. اگر تم چل نہیں سکتے تو رینگو. مگر جو بھی تم کرو تمہیں مسلسل آگے بڑھنا ہے. مارٹن لوتھر کنگ. چلو اب ملک چھوڑنے کی باری تو پھر اسپین ویلنسیا کی سڑکوں پر چلتے ہیں. وہ 2 اطراف سے گھیرا جا چکا تھا. اب کدھر جاؤ گے بچ کر؟ سیاہ ماسک والا شخص ہسپانوی میں بولا. اگر نہ بتاؤں تو؟ اس کی بات سن کر سیاہ ماسک والے نے گولی چلائی جو کہ 2 رنگی آنکھوں والے شخص کے بازو کو چھو کر گزری.
اچھا اچھا، غصہ ہی کر گئے، ابھی تو ادھر ہی ہوں، پر 1 گھنٹے بعد قبرستان تم لوگوں کی قبر پر ہوں گا۔ گولی چلی تھی جو سر کو بائیں جانب سے چیرتی ہوئی دائیں جانب سے باہر نکلی۔ وہ مر چکے تھے، ہاں، وہ سیاہ ماسک والے مر چکے تھے، اور 2 رنگی آنکھوں والا شخص بس ہنسے جا رہا تھا، اور وہ کوئی غیر انسانی ہنسی ہنس رہا تھا۔ اب بوجھو کہ وہ کیسے مرے۔ چلو میں ہی بتاتا ہوں۔ بلی نے شیر کو شکار کرنا تو سکھا دیا مگر درخت چڑھنا نہیں سکھایا تھا۔ 2 رنگی آنکھوں والا شخص بلی تھا اور سیاہ ماسک والے شیر۔ 2 رنگی آنکھوں والے شخص نے اپنے 2 ساتھی 700 میٹر دور کھڑے کیے تھے جو کہ کمال کے سنائپر تھے، اور انہوں نے گولی چلائی جو ان سیاہ ماسک والوں کے سر کے آر پار گزری۔ نادان ماسک والے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ بادشاہ تو بس حکم صادر کرنا جانتا ہے، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ بادشاہ کسی وجہ سے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے۔ آؤ صحنے چمن میں رقص کریں، ساز لے کر گھٹائیں آتی ہیں۔ 2 رنگی آنکھوں والے شخص نے نیچے جھک کر اس خون آلود چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کا ماسک ہٹایا اور پھر جیب سے خنجر نکال کر اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ خون مانو فوارے کی مانند نکل کر زمین کو ابلیس کے رقص کے لیے تیار کر رہا تھا۔ ہوا میں معطل خون کے قطروں کو وقت روک کر دیکھو تو 2 رنگی آنکھوں کی سردی کو دیکھ کر اپنے وجود کے ہر حصے کو جامد پاؤ گے۔ تو بادشاہ نے ثابت کر دیا تھا کہ وقت آنے پر وہ یورش تار تار کے افسانے کو ترانے کی مانند گنگنا کر حریف کی زیست کو مرثیہ علم بنانے پر قادر ہے۔ 18 منٹ بعد ویلنسیا اسپین کے ساحل پہ 2 پول پر کٹے ہوئے سر لگے تھے۔ بادشاہ کی عدالت کا فیصلہ آ چکا تھا اور اب کسی میں ہمت نہ تھی کہ کچھ بول سکے۔ تبھی ان گاڑیوں کے بیچ سے نکلتا ہوا ایک شخص آگے آیا، سرمئی آنکھیں، سیاہ بال جیسے اس 6 فٹ کے وجود کے لیے ہی بنے ہوں۔ وہ پوری تمکنت سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے بہت سے سیاہ فام لوگ جنہوں نے سفید رنگ کے سوٹ پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں میں مشین گن پکڑے اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ اور پھر وہ شخص 2 رنگی آنکھوں والے شخص کے آگے آ کر رکا۔ 2 رنگی آنکھوں والے شخص کا حلیہ کچھ بدلا سا لگتا تھا، زیادہ نہیں، بس اتنا کہ جتنا فرق کاف اور گاف میں ہوتا ہے۔ سرمئی آنکھوں والے شخص نے خون میں رقص کرتے 2 رنگی آنکھوں والے مرد کے ہاتھ سے شراب کی بوتل لے کر زمین پر پھینکی جو ربطے زمین کے وقت ہی چور چور ہو گئی۔ نک، 2 رنگی آنکھوں والا شخص بولا تھا، کیا تمہیں دیر نہیں ہو رہی رون؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ تم 1 گھنٹے بعد قبرستان ہوگے۔ اس کی بات سن کر رون، 2 رنگی آنکھوں والا شخص نے لمبا سانس بھرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ میں بھول گیا تھا، اب یاد آ گیا؟ ہاں، تو پھر پھٹ لیں یہاں سے اور جاتے ہوئے اپنی بہن بھائیوں کو بھی ساتھ لے کر جانا۔ اس نے پاس بندھے ہوئے کتوں کی طرف اشارہ کیا۔ رون نے جواب میں اشارہ کرتے ہوئے نک کو گالی دی جو کہ اس نے تعریف سمجھتے ہوئے تابعداری سے قبول کی۔ جیب سے سگریٹ نکال کر جلائی اور کش بھرتا ہوا وہ اپنی گاڑی کی طرف واپس لوٹا۔ 10 منٹ میں ساحل خالی ہو چکا تھا۔ مقصد کیا تھا اس تماشے کا جو کچھ منٹوں کے لیے لگایا گیا تھا؟ صحیح سے شاید مصنف ہی جانتا ہے، تو پھر جھول کھلنے کا انتظار کیا جائے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد 2 شخص 2 قبروں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ لائٹر، جس کے جواب میں رون نے جیب سے نک کو لائٹر نکال کر دیا۔ ویسے کمینے، تو ہے تو ان کا رول ماڈل۔ اس کا اشارہ ان سیاہ ماسک والوں کی طرف تھا۔ نک نے ہسپانوی میں رون کو گالی دی۔ لٹکا تو دیا تھا اور کیا چاہتا تھا تو؟ رون بولا، کم سے کم 1 ہفتہ سر لٹکے رہنے چاہیے تھے۔ نک کے اعصاب تنے ہوئے تھے مگر سرمئی آنکھیں ویران تھیں۔ لٹکا تو سکتے تھے مگر اس کے بعد بلیک ڈیٹیکٹو سے جان چھڑانے کا پلان فیل ہو جاتا اور نک صاحب آپ سولی چڑھتے، کیونکہ میں تو اصل میں کوئی وجود ہی نہیں رکھتا۔ میں بھی تم ہوں اور تم تو ہو ہی تم۔ مجھے نہیں لگتا کہ اسے ہمارے راز کے بارے میں کچھ بھی پتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے، رون سر ہلاتا ہوا بولا۔ شیرلاک نے کیا بتایا؟
ابھی تو کچھ نہیں، کال کرو اسے، جیسے سردار کی مرضی۔ وہ کہہ کر نک کی طرف مڑا اور پھر بولا، اس دن کا انتظار رہے گا جب تم سدھرو گے نک۔ نک ہنسا تھا، ایسے صرف اس کے ملنے پر ہی ہو سکتا ہے۔ کون؟ وہ فندقی آنکھوں والی۔ نک نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا۔ نہ جانے وہ کون تھی جس کے صرف ذکر سے ہی اس کا دل مسکرا اٹھتا تھا۔ حال، اتوار کا دن۔ آج پتہ نہیں سورج کہاں سے نکلا تھا کہ روحان آج گھر پر تھا۔ انایا زینے اترتے نیچے آئی اور روحان گھر میں تھا۔ روحان کو گھر میں دیکھ کر ڈائننگ پر بیٹھے توصیف شاہد کی طرف دیکھا اور اشاروں سے روحان کے گھر میں ہونے پر حیرت کا اظہار کیا۔ بہت واہیات لگ رہی ہو باجی۔ روحان نے انایا کو توصیف شاہد سے اشاروں میں بات کرتا دیکھ لیا۔ ہو مائی گاڈ بابا، سرکس سے بھاگا گدھا بولتا بھی ہے۔ او ایم جی بابا، آپ کو اس نے گدھا بولا؟ اللہ اللہ، جہنمی عورت۔ اس نے انایا کے ہی انداز میں اس کی نقل اتاری۔ بابا آپ اس کو سمجھا لیں، کہیں یہ میرے ہاتھوں ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، صبح صبح کیوں پھول جھاڑتی ہو اپنی اس گلدان جیسی شکل سے؟ اس کا انداز زنانہ تھا۔ مسلیوں کا ناچ دیکھ کر ویلیں کرانے سے رہی۔ بہن روحان کی تھی، کچھ دھار اس کی زبان میں بھی ہونی مقصود تھی۔ او منسٹر، او بزی منسٹر، او بزی منسٹر۔ وہ ہونٹ گول کرتا توصیف شاہد کی طرف مڑا۔ روحان، خوجت لگائے بغیر بھی بات ہو سکتی ہے۔ توصیف شاہد کا لہجہ عام تھا۔ چودھری صاحب آپ کے ڈیرے سے بکری بھاگ کر میرے گھر میں گھس آئی ہے۔ حنایا کا چہرہ ضبط سے لال پڑا۔ اجازت دے تو حلال کر دیں، ویسے بھی اسلام میں اجازت ہے کہ جانور کے 2 دانت نکل آئیں تو اسے قربان کر سکتے ہیں، اور ادھر تو ماشاء اللہ پورے 32 دانت نکل آئے ہیں۔ روحان نے بات مکمل کی۔ روحان، بالکل چپ، شروع ہی ہو جاتے ہو۔ توصیف شاہد کی آواز کچھ اونچی تھی۔ منسٹر صاحب، مانا کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے آپ ہمیں چپ کروانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور حق بھی، مگر باغیوں کے بغیر سیاست کا کیا مزہ؟ تو آپ کا بل رد کیا جاتا ہے۔ وہ سیاستدان جس کے سامنے ہر کسی کی دلیلیں ختم ہو جاتی تھیں، وہ اس روحان نامی بلا کے سامنے بے بس تھا۔ اب گرم تیل میں انگلی ڈالو تو انگلی کا جلنا تقدیر مبرم قرار پاتا ہے۔ تو پھر بس اب توصیف شاہد کی باری تھی۔ ماما، کیا آپ نے ٹویٹر پر ٹویٹس دیکھی؟ کس بارے میں؟ تقدیس بولتے ہوئے روحان کی طرف مڑی۔ کہ حکومت دھاندلی سے بنی ہے۔ روحان، تم کہہ رہے ہو تو صحیح کہتے ہوگے۔ دیکھو، بول بھی کون رہی ہے، گھرداری سے بیزار عورت۔ اگر اس سے اس کے شوہر اور بچوں کے بارے میں پوچھ لو تو آدھا گھنٹہ یہ سوچنے میں لگا دے گی کہ اس کی شادی ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا، ایک بار کو گنوا دیں، کب بھولی ہوں میں؟ 3 دن پہلے کراچی گئے تھے، وہاں عبداللہ صاحب کی دوسری بیوی نے پوچھ لیا کہ آپ کے ہسبینڈ کون ہیں، تو تم نے کیا کہا تھا؟ توصیف شاہد ایک پل کو رکے اور پھر بات جاری کی۔ گاڈ نوز، مجھے تو بس یہ پتا ہے کہ ایک مرد ہے اور وہ میرے سارے خرچ اٹھاتا ہے، نام خدا جانے۔ توصیف شاہد نے تقدیس کی بات حرف بہ حرف دہرائی۔ مام، مجھے لگتا ہے آپ کو آرتھرائٹس ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو باتیں بھول جاتی ہیں۔ روحان بولا تھا۔ ایبسولوٹلی، اس ڈیزیز نے میرے برین پر بہت برے طریقے سے افیکٹ کیا ہے، مجھے نیورولوجسٹ سے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے۔ تقدیس شاہد بات پوری کرنے تک آنکھوں میں آنسو بھی لے آئی تھیں۔ خدایا، کس دیوار سے ٹکر ماروں؟ آرتھرائٹس ہڈیوں کی بیماری، دماغ پر کیا اثر ہوگا اس کا؟ توصیف شاہد اپنی بیوی کی عقل کو دیکھ کر پیٹنے والے انداز میں بولے۔ ڈیڈی، آپ انہیں چھوڑیں، یہ پانی پئیں۔ انایا نے پانی کا گلاس آگے کیا۔ روحان کچن کاؤنٹر کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کا فون بجا۔ سر، گنز کا کارگو آ گیا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اے ایس پی سرمت بھی انڈر کور کاپ کے روپ میں موجود ہے۔ روحان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی جو کہ پھیلتی ہی گئی۔ خواتین و حضرات اور سرکس بھاگی باندری، اس دنیا کے آدھے حسن یعنی کہ میں، روحان توصیف شاہد کو کہیں اور یاد کیا گیا ہے، تو اب آپ کو یہ خوبصورت چہرہ شام کو دیکھنا نصیب ہوگا۔
روحان نے بات مکمل کر کے گاڑی کی چابی اٹھائی اور کہیں جانے کو نکلا۔ روحان پنڈی کے کسی اندرون علاقے میں کھڑا تھا۔ خون آلود کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ روحان کپڑے بدل لو، خون سے کراہت نہیں ہو رہی کیا؟ مومن بولا۔ روحان کو خون، خوف اور اندھیرا تینوں اٹریکٹ کرتے ہیں۔ 1 گھنٹے میں روحان تم نے آدھے پنجاب پولیس کے 1 سال کی محنت سے بنائے ہوئے پلان کو فلاپ کر دیا، اور تمہیں ASP سرمد کا کیسے پتا چلا؟ اور یہ بتاؤ کہ تم بچ کیسے گئے اور افنان کہاں ہے؟ مومن نے اوپر نیچے بہت سارے سوال کر ڈالے تھے۔ کام ڈاؤن، بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ روحان نے رک کر سانس لی، پھر بولنا جاری کیا۔ کیا تم نے کبھی اسموک اینڈ مرر کے بارے میں سنا ہے؟ مومن نے سوالیہ نظروں سے روحان کی طرف دیکھا۔ اسموک اینڈ مرر؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اچھا بتاتا ہوں۔ روحان نے بات جاری رکھی۔ اسموک اینڈ مرر میں ہمیں غلط ثبوت فراہم کیے جاتے ہیں، ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں، یہ اسموک ہوتی ہے، اور پھر ہر چیز جب پلان کے مطابق ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہم شیشوں کے سحر میں جکڑے جاتے ہیں، اسے مرر کہتے ہیں۔ مگر اس سب میں جان کیسے جاتی ہے؟ ٹروجن ہارس، روحان بولا۔ ٹروجن ہارس؟ مومن نے استفہامی انداز میں لفظ دہرائے۔ یونانیوں نے ٹروجن کو ایک وسیع لکڑی کا گھوڑا بنا کر دھوکہ دیا تھا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ٹروئے کی جنگ سے۔ گریکس کو ٹروجن پر حملہ کرنے میں جب ہر طرح سے ناکامی ہوئی تو انہوں نے بہت بڑا لکڑی کا گھوڑا بنایا اور خود گریک میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ یا پھر ٹروجن یہ سمجھے تھے کہ انہوں نے گھوڑے کو جیت کی ٹرافی سمجھا اور اسے اپنے قلعے کے اندر لے گئے۔ یہ ان کی غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے ٹروجن جنگ ہار گئے۔ جس کو انہوں نے ٹرافی سمجھا تھا اس کے اندر گریکس چھپے بیٹھے تھے۔ جب گھوڑے کو قلعے کے اندر کھڑا کیا گیا اور جشن ختم ہونے کے بعد گھوڑے کے اندر سے سپاہیوں نے نکل کر حملہ کر دیا۔ روحان نے رک کر سانس لی اور پھر بوتل کے ساتھ منہ لگا کر پانی پیا اور پھر بات جاری رکھی۔ دیکھو، ہمارے درمیان بھی کوئی ٹروجن ہارس تھا جس نے ہمیں ASP سرمد کے خلاف ثبوت فراہم کیے۔ وہ ہمارا ساتھی بنا ہوا تھا، مگر اس نے آخر میں موقع ملتے ہی ہم سب کو مار دینا تھا یا پھر ہمارے بارے میں ڈیٹا لیک کر دینا تھا۔ یعنی دوست دوست نہ رہا؟ مومن نے یہ لائن گانے والے انداز میں بولی۔ بالکل، اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ گھنٹے سے کچھ وقت زیادہ وقت میں پیچھے آؤ تو روحان گاڑی چلا رہا تھا اور ہاتھ میں فون پر بلڈی نام جگمگایا۔ ہیلو اپولین۔ اپولین شیطان کا نام ہے۔ بائبل کا یونانی ترجمے میں شیطان کو اپولین کہا گیا ہے۔ فون سے آواز آئی۔ ہیلو جہنم کی رانی۔ روحان نے بدلہ اتار کر پھر سے بات جاری کی۔ سرمند مل گیا، روحان بولا تھا۔ کیسے؟ فون سے آواز آئی۔ کیسے؟ روحان زیر لب بڑبڑایا اور پھر کوئی بات اسے ٹھٹکی تو فوراً اس نے راستہ بدل لیا۔ ہاں مل گیا کمینہ۔ روحان نے کال کاٹ دی۔ اللہ جی، میں تو اپنی طرف سے ایسے کام نہیں کرتا، مگر دنیا والے جب دنیا داری سے ہٹ کر کانٹے بننے لگیں تو نہ ان کو جلا دینا ہی بہتر ہوتا ہے کہ اس سے پہلے وہ کوئی گہرا زخم دے دیں۔ تو اللہ جی، آپ کو تو پتا ہے کہ آئی ایم انوسینٹ، تو میں اس بار بھی معافی ہی سمجھوں کیا؟ روحان آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور پھر کارگو شپمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ سر، آپ لیٹ ہو گئے، راستہ بدل کے آئے ہیں آپ؟ چلیں آپ کو کارگو تک لے جاؤں۔ افنان کہہ کر آگے چلنے لگا۔ اوکے۔ اس کے لہجے میں بیزاری تھی اور وہ افنان کے پیچھے چلنے لگا۔ سر، یہ رہا کارگو۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ ASP سرمد کا کچھ پتا چلا کون ہے؟ سوال روحان کی طرف سے تھا۔ جی سر، ابھی تو بس یہ خبر ملی ہے کہ وہ کارگو کریو کا حصہ ہے، باقی نہیں پتا۔ افنان M416 تو نکال کر لاؤ، دیکھوں تو ذرا سنہری رنگ میں کیسی دکھتی ہے۔ روحان رکا، لمبی سانس لی اور پھر بولا، بلکہ رہنے دو، میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا کریٹ تک گیا۔ کریٹ کھول کر 2 سنہری M416 نکالی اور ان کو فل لوڈ کیا اور دونوں ہاتھوں میں ایک ایک گن پکڑے وہ ویئر ہاؤس کے درمیان میں آیا اور پھر ٹریگر پر ہاتھ رکھ کر گول گول گھومنے لگا، جس کی وجہ سے گن کا ریکوائل بیلنس ہو گیا۔ حملہ اچانک تھا، جس کی وجہ سے دشمن سنبھل نہ سکا۔
ایک فل راؤنڈ کے بعد پورے ویئر ہاؤس میں درجنوں لاشیں بچھی ہوئی تھیں۔ افنان کو سینے میں گولی لگی تھی۔ روحان چلتا ہوا افنان کے پاس گیا اور بولا، اے ایس پی سرمت مرنے والا ہے۔ افنان کی آنکھوں میں سرخی بڑھنے لگی۔ وجہ شاید وہ گرم لوہے کا مادہ تھا جو اس کے جسم میں گھر کر چکا تھا۔ روحان، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں اے ایس پی سرمت نہیں ہوں۔ کیا میں نے کچھ کہا اے ایس پی سرمت کے بارے میں؟ روحان اپنی بات کہہ کر ہنسا اور پھر روحان نے جیب سے 9mm نکال کر پہلی گولی چلائی جو کہ افنان کی ٹانگ پر لگی۔ افنان، درد تو نہیں ہو رہا؟ افنان ہی بولوں یا پھر اصل نام سے پکاروں، اے ایس پی سرمت؟ افنان کی آنکھوں نے گو کے اب کی بار اس سچائی کی تصدیق کر دی تھی۔ اچھی چھال تھی، اسموک اینڈ مرر، اور پھر ٹروجن ہارس کی مدد سے مجھے قتل کرنا۔ اب جب ٹروجن ہارس ہی لنگڑا ہو گیا ہے تو ابلیس پر قمند کون ڈالے گا؟ ابلیس نے بھی ہمیں اپنا استاد تسلیم کر رکھا ہے اور تم لوگ اس کے اکسانے پر مجھے ہی مارنے چلے آئے۔ اگر زندہ بچ گئے تو نصیحت یاد رکھنا، اور اگر مارے گئے تو پھر اگلے جنم میں اس نصیحت پر عمل پیرا ہونا۔ روحان نے رک کر سانس لی اور پھر بولنے لگا، جب کہانی بتاؤ تو اس میں جھول بھی تلاش کرو۔ تمہارا پلان پرفیکٹ تھا۔ اگر تم کال کے آخر میں یہ نہ کہتے کہ ایس پی سرمت کارگو کریو میں شامل ہے، تمہیں لگا کہ مختلف لوگ آ کر مجھے خبر دیتے ہوں گے، مگر تم غلط تھے۔ تمام خبریں پہنچانے والی جہنم کی رانی ہوتی ہے، باقی سب تو اس کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ کچھ پلے پڑا؟ جب میری اس سے بات ہوئی تو اسے سرمت کی خبر نہیں تھی، مگر صرف تمہیں ہی خبر کیسے ہوئی؟ پہلے شک تھا، اور پھر جب میں نے راستہ بدلا تو اس بات کی خبر بھی تمہیں تھی، مگر میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ میں راستہ بدلوں گا۔ اور آخری بات، جب ہم ویئر ہاؤس میں داخل ہو رہے تھے تو مجھے ہلچل محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی، اور تمہاری آخری بات کہ روحان تم غلط سمجھ رہے ہو نے ساری تصدیق کر دی کہ تم ہی سرمت ہو۔ اب کلمہ پڑھ لو، کیونکہ ترک روایت ہے کہ جب گھوڑے کی ٹانگ پر چوٹ آتی ہے تو ساری زندگی کی تکلیف سے آزاد کرنے کے لیے اسے جان سے مار دیا جاتا ہے۔ ناؤ اٹس یور ٹرن، اینڈ ہاں، ایک گلٹ ساتھ لے کر مرنا کہ یہ سب پولیس والوں کی لاشیں تمہاری وجہ سے بچھی ہیں۔ اور آخری بات، وہ راستے میں مجھے ایک پیاری سی لڑکی ملی، کیا نام تھا اس کا؟ اے ایس پی زنیرہ، وہ بھی برزخ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ روحان، تم بچو گے نہیں، سرمت چلایا۔ ابلیس کی پکڑ محشر ہے، دنیا میں نہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ روحان نے پستول کی نال سرمت کے منہ میں گھسائی اور پھر فائر چلنے کی آواز آئی تھی۔ اے ایس پی سرمت دوران ڈیوٹی مارا جا چکا تھا۔ اے ایس پی سرمت کی بیوی اے ایس پی زنیرہ ماری جا چکی تھی۔ ابلیس نے ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ لہو میں لال کر لیے تھے، مگر ملال نہ ہونے کے برابر تھا، یا پھر تھا ہی نہیں۔ او بی سی، سالہ اے ایس پی نکلا۔ مومن بولا، یار کتنا دوغلا بندہ تھا، میری جہنم کی رانی بولی تھی۔ دن سوموار، وقت 5:25 صبح۔ آرے سرمئی محل میں موجود اپنے کمرے کی بالکنی میں بیٹھا سورج طلوع ہوتا دیکھ رہا تھا۔ جب نور کے ستارے کی کرنیں آریز کی آنکھوں میں پڑیں تو مانو جیسا ان آنکھوں کی سیاہی نے نور کو بھی گرہن لگا دیا ہو۔ اگر مصنف سے ان آنکھوں کی خوبصورتی بعید کے معنی میں پوچھو تو مصنف کہے گا کہ ان میں حسن یوسف مقید ہے، اور اگر قریبی معنوں میں سے پوچھو تو مصنف کہے گا کہ ان آنکھوں کی گہرائی میں سمندر بھی ڈوب سکتا ہے۔ آریز سن رائز دیکھنے کے بعد کمرے میں آیا، نہا دھو کر کپڑے پہنے، سیاہ جینز کے اوپر ہم رنگ شرٹ پہنی، ہاتھوں میں ہم رنگ گھڑی پہنی، سلکی بال سلیقے سے بنائے وہ کمرے سے باہر نکلا اور زینے اترتے ہوئے وہ لاؤنج تک گیا۔ وہاں سے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے وہ باہر جانے کے لیے نکلا۔ دروازے سے باہر قدم رکھتے اسے منشی کے ساتھ زائنہ نظر آئی۔ خان بابا ایک بار پھر دیکھیں، کیا پتہ اسٹارٹ ہو ہی جائے۔ جی، منشی نے بائک کو کک مارتے جواب دیا۔ بچے نہیں اسٹارٹ ہو رہا، آپ تھوڑی دیر صبر کر لیں، میں میکینک کو بلا کر لاتا ہوں۔ نہیں رہنے دیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ سمرا، میرے ساتھ چلو موڑ تک۔
आरिस चलता हुआ जायना तक पहुंचा और बोला, जायना तुम्हारे चेहरे पर क्यों 12 बज रहे हैं? कुछ नहीं, कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, ऊपर से फिजिक्स का टेस्ट भी है। आरिस ने गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर जायना का बाजू पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाया। जायना के चेहरे पर एक बार फिर से 12 बजे। आरिस गाड़ी रोड पर डाल चुका था। पता है कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें अगवा करके ले जा रहा हूँ। जायना ने भरी आंखों से उसे देखा। पागल हो गई हो और रोना क्यों शुरू कर दिया है? कॉलेज ही लेके जा रहा हूँ। लेट हो रही थी ना इसलिए। आरेज ने फुंदकी आंखों में देखा और फिर मानो आरेज की आंखों में सब्ज और नीली तसादुम खाती रोशनी उभरी। बाहर चलती गाड़ी के हॉर्न से आरेज फुंदकी आंखों के शहर से बाहर आया था। आरेज ने जायना के कॉलेज के बाहर गाड़ी रोकी और जायना ने हैरत से उसे देखा और फिर बोली, आपको कैसे पता मेरे कॉलेज का? कितने दिन हो गए मुझे आए, और इतना तो जान ही गया हूं कि तुम एक मिस्ट्री हो, और मिस्ट्रीज खुद नहीं खुलती। आरेस का फोन बजा। उसने फोन पर किसी से बात की और फिर एक बंदा गाड़ी तक आया और एक कागजी लिफाफा उसे दिया। ये लो। उसने कागजी शॉपर जायना की तरफ बढ़ाया और बोला, मुझे यकीन है कि तुम लंच करके नहीं आई होगी। और ये बात सच थी। एक बार को फिर जायना की आंखें भर आईं। अब क्यों रो रही हो? वैसे ही। रोने की कोई वजह होती है, और तुम तो आंखों पर आंसू रखे बैठी होती हो। मैं रोती नहीं हूं, बस कभी कभार आंखें भर जाती हैं। आई डक्ट प्रॉब्लम। हो अच्छा, फिर वापसी पर डॉक्टर के पास चलते हैं। दाइना इस बात में सर हिलाती हुई गाड़ी से निकली और आंखों में कब से सूखा दरिया एक बार फिर को बह गया था। हारिस कमबख्त ये नहीं जानता था कि जिस लड़की के जिस्म में हजारों गोलियां भी उतार दो, उसकी आंखों से एक कतरा आंसू न निकले। वो हमदर्दी का पत्ता खेलकर उसे उसकी महरूमी याद दिला गया था। 11 बजे ब्रेक की बेल बजी। कॉलेज में सभी बच्चे अपना सामान समेटते कैंटीन की तरफ बढ़े थे। मलिका, टेस्ट कैसा हुआ? बस ठीक। मलिका, कॉलेज बंक करें? चलो। वो चलते हुए कॉलेज के वॉशरूम के पीछे की जानिब आईं और आसपास से ईंटें उठाकर एक दूसरे के ऊपर रखने लगीं। जायना पहले दीवार पर चढ़ी और आकिबा को हाथ दिया। करीबन 5 मिनट बाद वो दोनों रोड पर थीं। जायना आकिबा का हाथ पकड़े उसे खींचकर रिक्शे में बिठा रही थी। जायना, कोई सीट बेल्ट नहीं है। मलिका, अपना दुपट्टा लो और कमर से घुमाकर ग्रिल से बांध लो, सीट बेल्ट बन जाएगी। जायना, किधर जाना है? सुलेमान बाबा की तरफ चलते हैं और फिर तुम वहां से घर चली जाना। पहले मुझे गोलगप्पे खाने हैं, उसके बाद घर जाऊंगी। अच्छा, पहले सुलेमान बाबा की तरफ तो चल लो, बाकी बात की बातें हैं। ओके। आकिबा ने बेजारी से शाने उचकाए। स्निकर्स क्लब के सामने वो दोनों उतरी थीं। अंदर से कोई 50 साला मर्द निकलता हुआ बाहर आया। जाइनी बच्चे, आज तुम इतनी जल्दी? सलमान साहब ने आगे बढ़कर उससे उसका बैग लिया। जी अभी। अभी वो बात पूरी करती कि पीछे से आकिबा की आवाज आई, अंकल, हम बंक करके आए हैं, और आपको पता है हम आज रिक्शा में भी बैठे थे। इट वॉज सुपर क्रेजी। साइना ने आकिबा को कोहनी मारी और चुप होने का कहा, जो कि सलमान साहब ने देख लिया था। चलो बच्चों, अंदर को चलो और सारी बात वहां बताना, यहाँ बहुत गर्मी है। स्टोर के अंदर चल के आकिबा ने बगैर सांस लिए अलिफ से ये तक सारी दास्तान सुना डाली। मुझे नहीं पता था कि आपको ये काम भी आते हैं। ये आवाज सुनकर मानो जायना के सर पर आसमान गिरा हो। हारिस, आप कब से यहाँ हैं? जायना के लहजे में खौफ और जहन में आवारा का टैग लगने का खौफ था। जब से आप कॉलेज बंक करने की रुदात सुना रही हैं तब से। हारिस ने दूसरा बम फोड़ा। बाजी ट्रंप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो तुम्हें दहशतगर्द करार दे देंगी। उसने सरगोशी की थी, मगर आवाज इतनी ऊंची थी कि आरेज ने सुन ली थी। इतनी देर में एक लड़का जाकर कॉफी ले आया। बाबा, आप बता नहीं सकते थे कि आरेज इधर है? वो गुस्से से लाल हो रही थी। जैनी बच्चे, मेरे जहन से निकल गया था कि वो तुम्हारा कजन है, नहीं तो बता देता। बाबा, अब ये ना हो कि वो घर जाकर अपनी दादी से शिकायत लगाए और फिर आपको पता है कि मैं आवारा मशहूर हो जाऊंगी। बच्चे, वो नहीं बताएगा, देख लेना। 1 घंटे बाद आरेज 10 से 12 जूते के डब्बे पकड़े जायना के करीब आया और बोला, जाइनी, चलो घर जाते हैं।
نہیں مجھے ابھی ہیں 1-2 گھنٹے۔ زائنہ چھٹی کر، چہرہ دیکھا ہے اپنا، گھر جا اور سو جا۔ دور سے سلمان صاحب کی آواز آئی جسے سن کر اس کا چہرہ لال پڑنے لگا، شاید غصے کی وجہ سے۔ چلو اب بھی اور کچھ کہنا ہے؟ اس نے ڈبے پاس کھڑے لڑکے کو دیتے زائنہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اسے کھڑا کیا۔ اچھا 1 منٹ۔ زائنہ ڈینٹا ٹھیک کرنے لگی۔ عاقبہ جو پچھلے 1 گھنٹے سے آریز کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، وہ زائنہ کی آواز سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ملکہ چلو اٹھو، گھر چلیں۔ اچھا، وہ کہتے ہوئے باہر جانے کے لیے مڑی۔ 15 منٹ بعد آریز نے زرین محل کے سامنے گاڑی روکی۔ بیسٹ آف لک ٹو یو، اور ٹرمپ سے بچنے کے لیے بھی گڈ لک۔ FBI ٹرمپ کو نہ بتائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ FBI ٹرمپ کیا بول رہی ہو لڑکی؟ آریز ان کی باتیں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ گھر چلیے، پتہ چل جائے گا۔ گاڑی سرمئی محل کے اندر داخل ہوئی تو سامنے شہلا بیگم چہل قدمی کر رہی تھیں۔ زائنہ نے اتر کر سلام کیا اور زینے چڑھتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آریز لمبے لمبے قدم اٹھاتا شہلا بیگم کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا، اور ایک دم اسے سمجھ آ گیا کہ زائنہ ٹرمپ کسے کہہ رہی تھی۔ اللہ یہ لڑکی، اس نے دل میں یہ سوچا اور اس کے چہرے پر بڑی سی مسکان در آئی۔ تو یہاں ہم ختم کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 3 کو، اور ایپیسوڈ نمبر 3 کا آغاز ہوا تھا باب نمبر 2 سے، جس کا نام تھا شروع مسابقہ۔ مسابقہ کہتے ہیں کمپٹیشن کو۔ تو اس باب میں یا اس چیپٹر میں ایک کمپٹیشن شروع ہو رہا ہے، اور جیسا کہ واضح طور پہ ہمیں نظر بھی آیا کہ اسٹوری ایک دوسری ڈائریکشن میں موو ہوئی ہے زائنہ کو سے ہٹ کے، اور یہ ڈائریکشن اوف 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 کتنی کوئی ڈارک ڈائریکشن تھی۔ میں تو شاک ہو گئی پڑھتے پڑھتے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو ایپیسوڈ 1 کا سین، جہاں زینہ ایئرپورٹ پہ تھی اور اسے 2 لڑکے ملے تھے، ایک روحان ملا تھا، اس نے لالی پاپ دی تھی، اور پھر اس کے بعد نک ملا تھا جس نے اسے لالی پاپ دی تھی، اور نک کی آئیز 2 رنگ کی تھیں۔ تو یہاں پہ نک کا بھی لائک بڑے ہونے کے بعد کا ورژن انکلوڈ کیا گیا ہے، اور ساتھ میں روحان بھی آیا ہے، اور دونوں کوئی تباہی کیریکٹر بن چکے ہیں۔ مجھے تو دونوں ہی ایول کیریکٹر لگ رہے ہیں، اللہ جانے آگے کیا کہانی کھلتی ہے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ کمپٹیشن، جو جیسا کہ نام سے لگ رہا تھا کہ اسٹارٹ آف دا کمپٹیشن، تو یہاں یہ کمپٹیشن نک اور روحان کے درمیان شروع ہونے والا ہے، کیونکہ دونوں ہی مجھے لگتا ہے زائنہ کو پسند کرنے لگیں گے۔ نک تو آلریڈی کر رہا ہے، اس کا آپ نے دیکھا بھی کہ وہ یاد کر رہا تھا، اس نے ایک پکچر بھی لی ہوئی تھی۔ دیکھیں آگے آگے کیا کیا ہوتا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔